کہ آپ سیدنا علی اور سیدنا عمار سے اگر محبت کرتے بھی ہیں تو وہ قرآن اور نبی اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن بہرکیف آپ نے ایک تحریک برپا کی سیدنا عمار کے نام پر، جو ہے آپ کے حلقہ احباب کے اندر آپ نے اپنے بچوں کے، اپنے دوستوں کے بچوں کے نام رکھوائے. تو یہ سیدنا عمار بن یاسر سے یہ بے انتہا محبت آپ کی طرف سے کیوں ہے؟ کیونکہ اتنی محبت تو ہم نے لیلا مجنو کے اندر نہیں دیکھی جتنی آپ سیدنا عمار سے کرتے ہیں. ہاں جی، اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر نے وہ تکلیف دیکھی ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں دیکھی. ایک دن میں ان کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں، اتنی بے دردی سے کہ ان کی والدہ کی جو ٹانگیں ہیں وہ 2 مختلف اونٹوں سے باندھی گئی اور جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے. کیا پلانٹ ارتھ پہ کسی صحابی نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بے دردی سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح شہید کیا جائے اور وہ بندہ ہو کچھ کر بھی نہ سکتا ہو؟ ٹھیک ہے، شروع کے ایمان لانے والوں میں. لیکن یہ اتنی بڑی تکلیف، یہ جو باقی اصحاب تھے انہوں نے اس بڑے لیول کی تکلیفیں نہیں کاٹی ہیں کیونکہ وہ بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. یہ بےچارے غلام لوگ تھے، ان کے ساتھ تکلیفیں، حضرت خباب کے ساتھ، بلال حبشی کے ساتھ. پھر ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. ماں باپ کی تکلیف سے لے کر نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی دیکھیں مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے، اس کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، اور باقی اصحاب جو ہے وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، یہ 2 اٹھا کے لا رہے ہیں. اور عمر اس وقت 60 سال ہے. 60 سال کی عمر میں یہ بندہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں. تو اندازہ کریں وہ ایمان کے لیول سے ہی ہے. اور پھر حضور مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، عمار تو دین کے لیے خدمت کر رہا ہے لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کا قتال دیکھیں. جنگ یمامہ کے موقع پر چند اصحاب جو ڈٹے رہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، حضرت خالد ابن ولید کے انڈر، ان میں ایک عمار بن یاسر بھی تھے. ٹھیک ہے، تو رومنز اور پرشینز کے خلاف جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں بھی عمار بن یاسر موجود ہے. پوری زندگی جنگوں سے عبارت ہے. یار ہمارے تو جو بزرگان دین ہیں 60 سال کی عمر میں اتنی بڑی توندیں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں مسلوں پہ اور ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں، اور عمار بن یاسر 60 سال کی عمر میں نہیں 70 سال کی عمر میں وہ بندہ رومنز اور پرشینز کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں. 90 سال کی عمر میں جنگ صفین میں آیا ہوا ہے. حاکم میں موجود ہے 93 اور ایک روایت میں 94 سال عمر تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں اور تلوار اٹھا کے لڑ رہے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جذبہ اس بندے میں تھا. 94 سال کا بابا جنگ صفین لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اپنا تم بابا پیش کرو نا. تمہارے بابے تو جو ہے 30-40 سال کی عمر میں چندے اور کبھی مرغے پھاڑنا شروع کر دیتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، اپنے نام کی نسبتیں لگانا شروع کر دیتے تھے. اور سیدنا عمار ابن یاسر سنن نسائی میں حاکم میں روایت ہے کہ عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. بلکہ بخاری میں یہ روایت اس طرح، جب ایک شخص تابعی جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے شام پہنچتا ہے ابو درداء کے پاس، وہ کہتے ہیں تم ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کیا وہاں پہ ابن مسعود صاحب نالین موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول موجود نہیں ہے کوفہ کے اندر؟ اور کیا وہاں پر عمار ابن یاسر موجود نہیں ہے جن کی زبان کو نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی تھی کہ شیطان سے محفوظ رکھے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، حضرت علی کا پلڑا اسی لیے بھاری رہا کہ عمار ابن یاسر حضرت علی کی طرف تھے. خزیمہ بن ثابت انصاری جن کی گواہی 2 کے برابر آتی ہے بخاری میں، جن کے پاس وہ قرآن کی آیت، وہ جنگ صفین میں نیوٹرل تھے، وہ عمار ابن یاسر کو دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب عمار شہید ہوئے انہوں نے کہا بس میں تو اب علی کے ساتھ ہوں. پھر وہ علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. خزیمہ بن ثابت انصاری، یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے. اور عبداللہ ابن عمر جن کے اوپر انہوں نے ساری ناسبیت کھڑی کی ہوئی ہے اپنی طرف سے، وہ بھی آدھی عمر میں روتے تھے. مجموع زوائد میں حاکم میں موجود ہے، کاش میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف جو ہے وہ قتال کیا ہوتا. تو حضرت معاذ اللہ سے کہوں گا کہ عبداللہ ابن عمر کو جو تم نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے اپنے باطل نظریات کے، تو وہ تو توبہ کر کے گئے ہیں دنیا سے، اور دیکھیں وہ شہید بھی جو ہے بنو امیہ کے ہاتھوں ہوئے ہیں. جی بالکل علی بھائی، اور اس بات کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ سے پہلے تو ہم عمار بن یاسر کو تو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جس طرح سے ابو ذر غفاری کو جانتے تھے اس لیول پہ، ویسے نام بھی سنا ہوگا.
ابو ذر غفاری کا تعارف بھی تو ہم نے کروایا ہے بھائی, صحابہ کا تعارف بھی ہم نے کرایا ہے, انہوں نے تو سیاست معاویہ زندہ باد کیا ہے. اور آپ دیکھیں ایسی نوست پڑی ہے کہ خلفائے راشدین کا نام نہیں چھوڑ دیا ان لوگوں نے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اہل حدیث کے سارے جلسوں کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوتا تھا؟ توحید سیمینار. اب لکھا ہوتا ہے دفاع صحابہ کانفرنس. اب میری وجہ سے نا انہوں نے شروع کر دیا ہے دفاع صحابہ اور اہل بیت, اور وہاں اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا, وہ دفاع معاویہ ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ ترتیب غلط ہے. ترتیب ہونی چاہیے دفاع اہل بیت و صحابہ, کیونکہ اہل بیت صحابی بھی ہیں. اہل بیت پہ ہم سلام عرض کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. صحابہ کرام پہ ہم اجتہاداً بھیجتے ہیں. مشروع جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے. اور یہاں آل سے مراد امت نہیں ہے, یہاں مراد اہل البیت ہے. بخاری میں موجود ہے, یا رسول اللہ آپ کے اہل البیت پر کیسے درود بھیجیں, آپ پر اور آپ کے اہل البیت پہ. تو آپ دیکھیں, ہم تو صحابہ محمد بھی کہتے ہیں, ازواج محمد بھی کہتے ہیں, بلکہ ازواج کے الفاظ بھی بخاری میں موجود ہیں, لیکن اصحاب کے الفاظ ہم محبت کے طور پر ایڈ کرتے ہیں. تو کانفرنس بھی کرنی ہے تو اس کی ترتیب تو کم از کم ٹھیک کرو, دفاع اہل بیت و صحابہ کانفرنس کیا کرو, کیونکہ اہل بیت بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, ان کا درجہ جو ہے وہ صحابہ سے بلند ہے. بالکل, بے شک.